پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی 2:30 بجے اڈیالہ جیل میں بانی سے ملاقات کرے گی۔ رکن مذاکراتی کمیٹی حامد رضا کی تصدیق۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اڈیالہ جیل پہنچ گئے۔ ترجمان قومی اسمبلی کا کہنا ہے عمر ایوب اور اسد قیصر نے اسپیکر ایاز صادق سے رابطہ کر کے بانی سے ملاقات کی باضابطہ درخواست کی۔ اسپیکر نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے پیغام سے حکومت کو آگاہ کیا۔ حکومت نے اسپیکر کے پیغام کے بعد اڈیالہ جیل میں ملاقات کا اہتمام کیا۔ پی ٹی آئی کا جی ڈی اے سربراہ پیر پگارا سید صبغت اللہ شاہ راشدی سے رابطہ۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کی پیر پگارا سے لاہور میں اہم ملاقات ہوئی۔ محمد علی درانی بھی موجود تھے۔ مستقبل کے لیے رابطوں کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ بیرسٹر سیف نے علی امین گنڈاپور کی طرف سے خیر سگالی کا پیغام دیا۔ پیر پگارا نے اپوزیشن کو قریب لانے میں محمد علی درانی کے کردار کو سراہا اور کہا اپوزیشن جماعتوں میں باہمی رابطوں کے لیے محمد علی درانی اپنا کردار بڑھائیں۔ بیرسٹر سیف نے پارٹی قیادت کی جانب سے محمد علی درانی کی کاوشوں کو سراہا۔ بین الاقوامی اسکول گرلز کانفرنس کا دوسرا روز نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے خطاب میں کہا دنیا میں 12 کروڑ لڑکیاں اسکول نہیں جا سکتی، جن میں سے 1 کروڑ پاکستانی ہیں۔ دنیا کے رنگوں میں پاکستانی لڑکیوں کا حصہ بھی درکار ہے۔ غزہ میں اسرائیل نے پورا تعلیمی نظام تباہ کر دیا۔ 47 مسلم اور دوست ملکوں کے وزراء ماہرین تعلیم کانفرنس میں شریک ہیں۔ کرم میں امن کے لیے پیکس کمیٹی کے فیصلوں پر عمل درآمد کی تیاریاں مکمل۔ ہارکلے اور بالش خیل میں بنکرز مسمار کیے جائیں گے۔ بنکرز کے خاتمے کے وقت ایکسین بھی موجود ہوں گے۔ گرینڈ جرگہ ممبران کی فریقین سے بات چیت کے لیے آج کرم آمد کا امکان۔ اپیکس کمیٹی اور گرینڈ جرگے کے فیصلوں سے متعلق گفتگو ہوگی۔ امریکہ انسانیت اور جمہوریت کا دشمن ہے۔ اسرائیل امریکہ کی سرپرستی میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مردان میں خطاب، کہا قوم پر مفاد پرستوں کا ٹولہ مسلط ہے۔ حکومت جاگیرداروں پر ٹیکس لگانے کے بجائے غریب کے خون پسینے کی کمائی نچوڑتی ہے۔ بلوچستان کے علاقے سنجیدی میں کوئلے کی کان سے مزید 7 مزدوروں کی لاشیں نکالی گئیں۔ تعداد 11 ہو گئی۔ ایک مزدور کی تلاش جاری۔ جام بھگ 10 مزدوروں کا تعلق شانگلہ، ایک کا سوات سے ہے۔ ہرنئی میں کوئلے کی کان کا ایک حصہ بیٹھ گیا، 2 مزدور پھنس گئے۔ امدادی کارروائیاں جاری۔ اسلام آباد میں موٹر سائیکل سوار ملزمان کی فائرنگ سے شہید کانسٹیبل زبیر شاہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ آئی جی اسلام آباد نے شہید کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور مجرموں کو سزا دلوانے کی یقین دہانی کرائی۔ پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا، 2 فرار۔ تھانہ I-9 کی حدود میں پولیس نے ملزمان کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش، موسم مزید سرد ہو گیا۔ دھند کی شدت میں کمی آ گئی۔ بالائی علاقوں سمیت ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار۔ محکمہ موسمیات کی کشمیر مری گلیات میں بارش اور برف باری کی پیشگوئی۔ استور میں درجہ حرارت -11، اسکردو -9، کالام -7 اور ہنزا میں -6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ قلات -4، کوئٹہ -2 اور کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری رہا۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے بنگلہ دیش نے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ نجم الحسین شانتو ایونٹ میں بنگلہ دیشی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ نیوزی لینڈ نے ٹرائی سیریز اور چیمپئنز ٹرافی کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ مچل سینٹنر ٹیم کی قیادت کریں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے ابتدائی اسکواڈ کے اعلان کا آج آخری روز ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی پاکستان کر رہا ہے۔ شمالی غزہ میں سڑک کنارے نصب بم کا دھماکہ، 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے، 5 زخمی۔ تل ابیب میں اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹرز کے باہر حکومت مخالف مظاہرے، اسرائیلی پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں، 2 افراد گرفتار۔ اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں مزید 32 فلسطینی شہید۔
200 کے قریب زخمی ہو گئے۔ نصرات میں ایک اور صحافی شہید ہو گیا۔ سول ڈیفنس نے اپنے رپورٹ میں بتایا غزہ کی پٹی میں اسرائیلی طیاروں سے ممنوعہ ہتھیاروں کی بمباری سے 7,820 لاشیں بخارات میں تحلیل ہو گئیں۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے بعض حملوں میں دھماکے کا درجہ حرارت 4000 ڈگری سے زیادہ تھا۔ التابعین اسکول پر حملے میں ایسا ہی ہوا، بہت سی لاشیں ختم ہو گئیں۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں لگی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ کاؤنٹی شیرف کا کہنا ہے تمام تر کوششوں کے باوجود 60% آگ بجھائی جا سکی۔ جلتے شعلوں نے 12,000 سے زائد گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ ہلاکتیں 16 ہو گئی، درجنوں افراد لاپتہ۔ لوٹ مار کے خدشے کے باعث نیشنل گارڈ کو تعینات کر دیا گیا۔ مقامی افراد نے گھروں کی حفاظت کے لیے گشت بھی شروع کر دیا۔ آگ بجھانے کے لیے سپر پاور کی پاور کم پڑ گئی۔ قیدیوں سے بھی مدد طلب کر لی گئی۔ 1000 کے قریب قیدی فائر فائٹرز کے ساتھ شعلے ٹھنڈے کرنے میں مصروف ہیں۔ امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ میں شدید سردی، برف باری اور طوفانی بارش سے نظام زندگی مفلوج ہو گیا۔ امریکہ میں نظام زندگی درہم برہم، کینیڈا میں سخت سردی نے شہریوں کی زندگی مشکل بنا دی۔ شدید برف باری کے سبب بجلی جانے اور سفری مشکلات کا سامنا، راستے بند ہونے سے بعض دیہی علاقوں سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ شمالی اسکاٹ لینڈ کے علاقے ہیملٹ میں درجہ حرارت -18.9 ڈگری تک گر گیا۔ مڈلینڈز اور مشرقی انگلینڈ کے کچھ حصوں میں درجہ حرارت -10 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا عہدہ سنبھالتے ہی 100 ایگزیکٹو آرڈر جاری کرنے کا منصوبہ۔ ریپبلکن سینیٹرز کی ٹرمپ سے ملاقات، فوری ایگزیکٹو آرڈرز کے اجرا پر مشاورت۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی سرحد پر سخت سیکیورٹی اور امیگریشن اولین ترجیحات میں شامل۔ بائیڈن انتظامیہ کے آخری دنوں کے تمام اقدامات واپس لیے جائیں گے۔ ٹرمپ کے خلاف تحقیقات کروانے والے محکمہ انصاف کے اسپیشل کونسل جیک سمتھ مستعفی۔ ٹرمپ کی الیکشن میں جیت کے بعد جیک سمتھ نے الزامات واپس لے لیے تھے۔ اور چیمپئنز ٹرافی کی تیاریاں، آئی سی سی وفد کی قذافی اسٹیڈیم لاہور آمد، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی بھی قذافی اسٹیڈیم پہنچے، انتظامات پر بریفنگ لی۔ کہا جدید سہولتوں سے آراستہ قذافی اسٹیڈیم رواں ماہ مکمل ہو جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی کو یادگار بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔